السلام علیکم. میس آفیشل کا نام میں نے تبدیل کر دیا ہے. محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. چینل کا نام بھی محمد اظہر صدیق کر دیا ہے اور چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں یا سننا چاہتے ہیں آپ، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان بائس بات کرتا ہوں یا کوئی جھوٹی خبروں پہ یقین نہیں رکھتا، حقائق پہ بات کرنے کی میں بات کرتا ہوں، اس کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا. بہت شکریہ کے ساتھ دو یا تین چیزیں اکٹھی مکس سے ڈسکس کرنا ہے. FIA نے منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سے جیل میں کیا انویسٹیگیشن یا انکوائری کی. دوسرا ایشو سینٹ میں استعفوں کا ہے. بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں. آج کسی اور پہلو سے رانا ثناءاللہ نے کس طرح مریم نواز کے بیانیے کو اٹھا کر پھینک دیا اور PMLN میں کیا ٹوٹ پھوٹ جاری ہے، یہ ساری باتیں ہوں گی. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں 2 گھنٹے تک شہباز شریف سے جیل میں پوچھ گچھ کی ہے. 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے. FIA تحقیقات کر رہی ہے. کوٹ لکھپت جیل میں گئے تھے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چپڑاسی اور ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے کا انہیں علم نہیں. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ طریقہ کار یہی ہے، یعنی پیسہ ان کے استعمال میں اور ان کا پتہ نہیں ہے. اور بیرون ملک جائیدادوں کا تمام ریکارڈ انہوں نے گوشواروں میں کہا. 5 سوالات کیے FIA کی ٹیم نے. بیرون ملک جائیداد، آف شور کمپنیوں، حوالہ منڈی کی رقم اور رمضان شوگر مل کے چپڑاسی اور قرض کے اکاؤنٹ میں 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کے متعلق یہ وہ سوالات کیے. اور وہ یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، آپ نے آ کے دیکھ لیا سارا کچھ. حوالہ منڈی کاروبار کو میں نہیں جانتا، نہ اس کے کبھی ٹرانزیکشن کی. اور کمپنی کے اکاؤنٹس کی وہ کہتے ہیں چیف فائنینشیل آفیسر کی ذمہ داری تھی. جو پیسے سارے آئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے. 3 رکنی ٹیم تھی. یہ آپ یہیں سے لگائیں، یہ تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں شاید. یعنی بیوقوف بنانے کے اور بھی بڑی طریقے ہیں. کرپشن کا پیسہ اسی طرح تو آتا ہے، اور کہاں سے آتا ہے؟ ٹھیکوں کے پیسے اور باقی چیزوں کے یہ سارا پیسہ نام لے کے کون سا پیسہ ہے؟ وائٹ منی تو ہے نہیں. وائٹ منی ہوتا تو انکم ٹیکس میں ڈکلیئر ہوتا. بلیک منی. اب اگلی بات جو کرنے والی ہے وہ ایشو بنیادی طور پر آپ کے سامنے جو رکھنا ہے، اور وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سینٹ کے الیکشن جو عمران خان صاحب نے کہا ہے، پہلے شو آف ہینڈ کی بات کی، پھر اوپن بیلٹ کی بات کی، اور کرانا چاہتی ہیں الیکشن، اور یہ شفافیت کی بنیاد رکھ رہی ہے. لیکن عمران خان نے ایسا تیر یہ پھینکا ہے کہ مشکل میں ڈال دیا ہے پوری PDM کو، اپوزیشن کو، PMLN کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان، ہر ایک کو مصیبت میں ڈال دی ہے، اور ہر کوئی ڈیفینسو موڈ میں چلا گیا ہے. اور الیکشن کرانے کا پہلے کیا کہہ دیا ہے؟ الیکشن 1 مہینہ پہلے ہو سکتے ہیں. میں نے آرٹیکل 224 آپ کے سامنے پڑھا تھا، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، لکھا ہوا ہے 1 مہینے کے اندر. 11 مارچ غالباً میعاد ختم ہو رہی ہے، تو 11 فروری سے 11 مارچ کے دوران کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. اور الیکشن ایکٹ 2017 کے ساتھ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس نے شیڈیول دینا ہے یہ سارا. اور ان حالات اور واقعات میں، یعنی مثال کے طور پر ضمنی یعنی پہلے جو کہتے تھے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، وہ ضمنی الیکشن کرانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھنا ضمنی الیکشن کے حوالے سے ضمنی الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن نے فوری دے دیا. آپ مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مصیبت نہیں پڑی ہوئی ہے، بیوقوف بنا رہے ہیں آپ، اور ہمیں عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے سارا. ادھر مریم نواز کہہ رہی ہے کہ استعفے دینے، دوسری طرف رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن وقت سے پہلے ہوئے تو ہم ہائی کورٹ، ہم اعلیٰ عدالتوں میں رجوع کریں گے. بھائی آپ تو عدالتوں کو مانتے نہیں. اعلیٰ عدالتوں کے بارے میں تحفظات ہیں آپ کے. آپ تو بڑا واضح طور پر یہ ساری چیزیں بات کہہ چکے ہیں، اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ساری آپ کے سامنے ہیں. اور مثال کے طور پر اگر آرٹیکل 226 کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونا ہے، تو اس میں ترمیم کریں آپ سارے. آپ شفاف الیکشن پہ صرف سینٹ کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو
پرائم منسٹر کا اور چیف منسٹر کا الیکشن جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کس طرح ہونا ہے, ایوری بڈی نوز. لیکن یہاں آئین کے آرٹیکل 239 میں ترمیم کے ذریعے ترمیم کریں 2026 کے اندر اور صاف اور شفاف الیکشن کرائیں. اور کروڑوں روپے کا الیکشن پڑتا ہے سینٹ کا. صادق سنجرانی کے الیکشن میں بڑی مصیبت پڑی ہوئی تھی آپ لوگوں کو کہ کیا ہوگا, کہ اب موقع ہے آپ کے پاس, اپوزیشن کے پاس موقع ہے, پیپلز پارٹی کے پاس موقع ہے, پیپل اینڈ کے پاس موقع ہے کہ سینٹ کے الیکشن کو ٹھیک کر لیں. ان میں انہی کی بہتری ہے, ہر ایک کی بہتری آئے گی سارے مسئلے میں, اور کوئی مشکل نہیں ہے, بڑا آسان کام ہے. اور ویسے تو بڑی باتیں کرتے تھے پارلیمنٹ کے ذریعے معاملہ طے ہونے چاہیے, تو پارلیمنٹ میں لے کے آئے, پارلیمنٹ ڈرتے کیوں ہیں, آپ عدالتوں میں کیوں جا رہے ہیں آپ. اور دوسری بات جو ساتھ ساتھ وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, وکٹ کے طرف دونوں طرف گرنے والی باتیں جو ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا پہ آنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن چودھری شیر علی نے کیا کہا, انہوں نے تو رانا ثناء اللہ کے بارے میں باتیں کر دی, رانا ثناء اللہ کے کردار پر بڑے سوال اٹھا دیے انہوں نے. اور ویسے تو اسد قیس صاحب کو چاہیے کہ ان سب لوگوں کے جو استعفے ہیں نا, کوئی مشکل کام نہیں ہے, اجازت دے دیں تھوڑا سا, ویسے ترمیم کرنی پڑے گی تھوڑی سی, کہ اسکائپ وغیرہ کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر لائیو لے لیں ان کو, ویڈیو کانفرنس کے اوپر لے لیں. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, استعفوں کی ویریفیکیشن کا ایک پروسیس ہے سارا. اگر آپ کو یاد ہو, یا صادق نے پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہیں کیے تھے, بڑا کچھ ہوتا رہا, ہم سب دیکھتے رہے ہیں, ہم سب نے دیکھی ہیں یہ. اور یہ سارا کچھ آپ دیکھتے آئے ہیں. پھر آپ نے پھر یہ دیکھا بھی کہ یہ ان سارے استعفوں کے معاملے میں جو آصف علی زرداری کا پیغام ہے, آصف علی زرداری صاحب استعفوں کے حق میں نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب جذباتی ہو کے بات کر رہے ہیں. جب اپنا شہباز شریف سے ملاقات ہوئی, اور جس طرح ملاقات ہوئی, کس نے کرائی, یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کروائی. اور ملاقات میں شہباز شریف نے بڑا واضح طور پر کلیئر کر دیا, مریم کے بیانیوں کو یکسر مسترد کر دیا. لیکن یہاں ہو رہا ہے, یہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور اب کہنے کے لیے کچھ نہیں کہا گیا کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, ہنگامے ہوں گے, دھرنے ہوں گے, گلی گلی میں جلسے ہوں گے, پہیہ جام ہڑتال ہوگی. لیکن ابھی تو ساری خاموشی ہے. مصیبت پڑ گئی ہے ضمنی الیکشن کی یا سینٹ کے الیکشن کی. اور اب نئی جو بات کہی جا رہی ہے وہ 27 دسمبر کے جلسے کی باتیں کی جا رہی ہے. گڑی خدا بخش میں شاید مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے تو پھر کیا ہو گیا, ایسی بات ہے. پیپلز پارٹی بھی ثانیہ کارساز یا 27 دسمبر بیوی کے حوالے سے, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب گڑی خدا بخش میں لاڑکانہ کے حوالے سے یہ جلسے بڑے کرتی رہتی ہے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تو اس میں نقصان کس کو ہے, تو کسی کا نہیں, جو کہ پی ٹی آئی کا تو وہاں پر غالباً, ویسے تو اپنا پی ایم ایل این کا کوئی کونسلر بھی نہیں ہے وہاں اس ایریے میں اندر. مریم نواز صاحبہ کیا کریں گی, اگر جا کے کوئی تحریک کوئی بنتا بھی ہے, ویو بنتی بھی ہے, تو اس کا نقصان تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا ہے. یہ تو ان کو سوچنا ہے, یہ تو ان لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آگے معاملات کیسے چلنے ہیں. اندر کی خبر یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ والا معاملہ جو ہے نا وہ دڑن تختہ ہو گیا ہے. اب اتنا آسان کام نہیں ہے, استعفے دیے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے یا کیا حالات بنتے ہیں, بہت مشکل ہے. سینٹ کے الیکشن میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, سینٹ کے الیکشن ہو جانے ہیں اور اپنے ٹائم پہ ہونے ہیں. اور جو اگر ہم استعفے دے دیں تو پی ٹی آئی کو تو بڑا فائدہ ہو جائے گا, میجورٹی لے جائے گی. اور شیخ رشید صاحب نے جیسے کہا ہے کہ وہ یہ آپ کر دیں, اس کے بعد پھر دیکھیے گا ایسے قانون لائے گا ان کی چیخیں نکل جائیں گی. شفافیت پہ یقین رکھیں, کرپشن ختم کرنی ہے, مہنگائی ختم کرنی ہے, سارے حالات اور واقعات ٹھیک کرنے ہیں, اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, صحیح ڈگر پہ لے کے جانا ہے. اس ملک نے آگے جانا ہے, اس ملک کو آگے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا, لیکن یہ ایکسپوز ہونا ہے. اور جانے سے قبل ایک بار بتاتا چلوں, کامران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے شاہد خاقان عباسی اور ندیم بابر کی گریٹ ڈبیٹ کرانے کے اوپر. ندیم بابر صاحب پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے, اور بعد جو بات کہہ رہا ہوں ففتھ جنریشن وار کا, جھوٹ کا, شاہد خاقان عباسی نے ادھر ادھر کی باتیں کی, لیکن ندیم بابر نے بڑا پچھاڑ کے رکھ دیا ان کو, ساری باتیں حقائق کے اوپر بیان کی. لیکن ساری باتیں وہ بھی سچ نہیں سمجھتا میں, لیکن پھر بھی ندیم بابر صاحب کامیاب ہو گئے. انہوں نے, اور میں یہ بہت پہلے سے کہہ کے آیا ہوں, شفافیت کے حوالے سے میٹرو اورنج ٹرین کا پروجیکٹ آئیں لائیں, چیلنج دینا پی ٹی آئی میں سے کوئی, فیاض الحسن چوہان ادھر سے آ جائیں, تو ادھر سے کوئی نون لیگ آئے نا. میں نے تقریباً 89 چیلنج کیے تھے, کوئی سامنے نہیں آیا تھا اس وقت. میٹرو اورنج
ٹرین کے حوالے سے، وائٹ ایلیفینٹ کے حوالے سے بڑا واضح طور پر میں نے یہ باتیں کہی تھی، یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو یہاں بھی یہ اس گریٹ ڈبیٹ کو اوپن کریں، آپ ہر پروجیکٹ کو اٹھائیں، ہر پروجیکٹ کو سامنے لے کے اس پہ گریٹ ڈبیٹ ہو، تاکہ عوام کو حقائق اور سچ پتہ چل سکے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.